السلام علیکم عزیز طلبہ، میں آپ کا رائٹنگ ٹیچر مشتاق آج لیسن نمبر 24 کے ساتھ آپ کی خدمت میں موجود ہوں۔ اس لیسن میں آپ کو حرف کاف کے سیروں کو حرف الف سے لے کر حرف ف تک کے ساتھ لکھنا سکھاؤں گا۔ آئیے اپنے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ عزیز طلبہ، حرف کاف کے دو سرے ہوتے ہیں۔ پہلا سرہ الف اور لام کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، جبکہ دوسرا سرہ بے، جیم، دال، رے، سین، صاد، توئے، عین، فے، کاف، کاف، میم، نون، واو، ہے، چھوٹی اور بڑی کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ آئیے میں اب آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے ان کو بنانا کیسے ہے۔ حرف کاف کا پہلا سرہ آدھے قد سے بھی بنتا ہے اور پورے قد سے بھی بنتا ہے۔ جب آپ اس کو الف کے ساتھ لکھیں گے تو آپ اس کو پورے قد سے لکھیں گے، جبکہ آپ اس کو لام کے ساتھ لکھیں گے تو آپ اس کو آدھے قد سے لکھ سکتے ہیں، اور اصولاً لکھا بھی آدھے قد سے ہی جاتا ہے جب لام کے ساتھ آپ اس کو لکھتے ہیں، لیکن آپ اس کو پورے قد سے بھی لکھ سکتے ہیں۔ تو آپ نے پورے قد سے ہی اس سرے کو بنانا ہے۔ پورا قد رکھتے ہوئے آپ نے اس کو اس طرح سے گھمانا ہے مارکر کو، اور اس پوزیشن پہ لے آنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے کاف کی کشش بنانی۔ اس کے بعد یہ والا سرہ، اس کے لیے آپ الف مارکر کی ہاف نب سے یا ہاف قط کے ساتھ، اور اس کے بعد جو ہے نا آپ نے اس کی کشش ڈالنی ہے، جو کہ شروع میں اور اینڈ میں نوکدار، جبکہ درمیان میں اس کی موٹائی آدھا قط ہوگی یا ہاف قط ہوگی۔ آئیے اب ان سروں کو ہم مختلف حروف کے ساتھ لکھنا سیکھتے ہیں۔ الف کے ساتھ کاف کا پہلا سرہ استعمال ہوتا ہے، تو پہلا سرہ بنانے کے بعد آپ نے الف بنانی ہے، اور جب آپ الف بنائیں گے تو آپ کا ہاتھ سیدھا ہوگا، اور الف آپ نے ہاف قط کی بنانی ہے۔ تو پورے قد سے جو ہے نا آپ نے کاف کا پہلا سرہ بنانا ہے، پورے قد سے نوک پر اس طرح سے آنا ہے، پھر آپ نے یہاں پر پورے قد کا استعمال کرنا ہے، اور جب آپ الف بنائیں گے تو آپ نے اپنے ہاتھ کو بالکل سیدھا کر لینا ہے، اور اس الف کو آپ نے مارکر کی ہاف نب سے بنانی ہے۔ عزیز طلبہ، اس کو بالکل آپ نے راؤنڈ رکھنا ہے، بالکل گولائی آنی چاہیے، اور درمیان میں آپ نے ایک قط اس کو خالی چھوڑنا ہے۔ جب کاف الف کا کی آپ کشش ڈالیں گے تو وہ کشش کاف کے سرے اور الف جہاں پہ یہ آپس میں اٹیچ ہو رہے ہیں تو یہاں پر آپ نے لگانی ہے۔ کاف کی یہ والی کشش مارکر کی ہاف نب سے بنانی ہے، جبکہ درمیان میں یہ ہاف قط ہوتا ہے، جبکہ شروع میں اور آخر میں یہ نوکدار آپ نے اس کو رکھنا ہے۔ بے کے ساتھ اگر آپ کھینچ کر لکھنا چاہتے تو کاف کا سرہ لائن سے تھوڑا اوپر بنائیں گے، کاف کا سرہ بنایا، کشش ڈالی، اس کے بعد جو ہے نا آپ نے اس طرح سے جوڑ لگانا ہے۔ یہ والا جوڑ لگاتے ہوئے آپ نے بے بنانی ہے، نوک سے شروع کریں گے اور گریجولی پورے قد پر آئیں گے، کاف کا سرہ لائن سے اوپر، جبکہ بے لائن پر آئے گی۔ اس کے بعد اگر آپ چھوٹی بے کے ساتھ لکھنا چاہتے ہیں تو کاف کا سرہ جو بنائیں گے اس کا لائن سے ڈسٹینس تھوڑا کم رکھتے ہوئے آپ لکھیں گے۔ بے کے ساتھ ہم کاف کے سرے کو ایک اور جوڑ سے بھی اٹیچ کر سکتے ہیں، جس میں تھوڑا بہت ابھار ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ کاف کا سرہ بنایا، مارکر کی ہاف ٹپ کے ساتھ کشش ڈالی، جو کہ درمیان اور آخر میں نوکدار، جبکہ مڈ میں یہ جو ہے نا ہاف قط کی ہے۔ پھر مارکر کے ہاف قط سے جو ہے نا آپ نے اس طرح سے نقطے کی طرح، یعنی کہ آپ نے یہ والی لائن لگانی ہے، پھر اس کے ساتھ جو ہے نا آپ نے بے اٹیچ کرنی ہے، اور اس میں بھی بے لائن پر، جبکہ کاف کا سرہ لائن سے اوپر رہے گا۔ تو بے کو اٹیچ کرنے کے لیے کاف کے سرے کے ساتھ آپ دو طرح کے جوڑ لگا سکتے ہیں۔ ایک جوڑ اس طرح سے بھی آپ لگا سکتے ہیں، مارکر کی ہاف نب سے بناتے ہیں، رے شیپ میں ہے، اور دوسرا جوڑ جو ہے نا آپ اس طرح سے لگا سکتے ہیں۔ تو یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کون سا جوڑ جو ہے نا پریفر کرتے ہیں، یا کون سا جوڑ آپ لگانا چاہتے ہیں۔ جیم کے ساتھ جب آپ کاف کا سرہ اٹیچ کریں گے تو اس کے لیے آپ فرسٹ آف آل کاف کا سرہ بنائیں گے، مارکر کی ہاف نب کے ساتھ کشش ڈالیں گے، اس کے بعد نوک سے تھوڑا آگے لے کر آئیں گے، اس کو مارکر کی ہاف نب سے جیم کا سرہ بنائیں گے، اور پھر نوک کے ساتھ جو ہے نا آپ کرو لائن ڈالیں گے، اور یہ والی لائن سرے کے بالکل جب سیدھ میں آئے گی تو آپ نے جیم کا دائرہ بنانا ہے۔ ایک دفعہ دوبارہ دیکھیں،
تھوڑا اوپر سے شروع کرتے ہیں تاکہ دائرہ لائن سے آدھا نیچے اترے۔ یہ جیم کا سرا بنایا ہم نے، مارکر کی نوک سے اس کی سیدھ میں لے کر آئے، اور اس کے بعد جو ہے نا جیم کا پیٹ بناتے ہوئے ہم اس کو پیچھے لے جائیں گے، اور دائرہ جو ہے نا آپ نے بیضوی شکل کا بنانا ہے۔ دال کے ساتھ لکھنے کے لیے کاف کا سرا بنائیں گے، اس کو تھوڑا لائن سے اوپر روک دیں گے، اور اس کے بعد جو ہے نا جیسے آپ نے بد لکھا تھا، آپ کو یاد ہوگا، ویسے ہی آپ نے جو ہے نا یہاں پر اس کے ساتھ اٹیچ کر دینا ہے۔ رے کے ساتھ آپ جب کاف لکھیں گے تو آپ چھوٹی رے بھی بنا سکتے ہیں اور بڑی رے بھی بنا سکتے ہیں، یعنی کہ کاف کا سرا بنایا۔ آپ کی مرضی ہے کہ آپ یہاں پر چاہیں تو چھوٹی رے ڈالیں، اور آپ کی مرضی ہے اگر آپ چاہیں تو بڑی رے بھی ڈال سکتے ہیں۔ پہلے میں چھوٹی رے کے ساتھ بنا رہا ہوں، اور اس کے بعد اب بڑی رے کے ساتھ دیکھیں کیسے بنتا ہے یہ لفظ۔ تھوڑا سا ابھار دینا ہے، اور اس کے بعد بڑی رے کو لائن سے نیچے اتار دینا ہے۔ عزیز طلبہ، اگر آپ بڑی رے میں زیادہ ابھار پیدا کریں گے تو اس میں ایک شوشہ ایڈ ہو جائے گا، یعنی کہ اگر یہ کر ہے تو اگر آپ اس کو اس طرح سے لکھ دیتے ہیں جیسے کہ اکثر اسٹوڈنٹ لکھتے ہیں کر، اس طرح سے ابھار دے دیتے ہیں، تو یہ کر نہیں ہے بلکہ اس کے اندر ایک شوشہ ایڈ ہو گیا ہے۔ تو آپ اس سے لفظ اکبر لکھ سکتے ہیں، یا اس طرح سے کچھ اور بھی لکھ سکتے ہیں جیسے کہ کیرالا ایٹسٹرا۔ اس کے بعد سین کے ساتھ کاف کا سرا بنائیں گے۔ سرا بنانے کے بعد آپ نے سین کے سرے کو آپ نے مارکر کی نوک سے بنانے، یعنی کہ اس کے جو 3 دندانے ہیں، یہ اس کے 3 شوشے ہیں، مارکر کی نوک سے بنائیں گے، اور تیسرا شوشہ جو ہے نا آپ نے مارکر کی ہاف نپ سے بنانا ہے۔ دوبارہ دیکھیں، کاف کا سرا بنایا، کاف کے سرے کی یہ جو آپ نے الف بنائی ہے یہ بھی آپ نے ہاف کت سے بنانی ہے، اور اس کی جو کشش ڈالی ہے یہ بھی آپ نے آدھے کت سے ہی لگانی ہے۔ سین کا سرا مارکر کی نوک کے ساتھ، اس کے بعد تھوڑا اس کو آپ نے نیچے لے کر آنا ہے، اور اس کے بعد جو ہے نا آپ نے اس کا دائرہ اس طرح سے کمپلیٹ کرنا ہے۔ دائرہ لائن سے نیچے اترے، دائرے کا یہ والا پوائنٹ کمپیریٹیولی اس پوائنٹ سے نیچے رہے گا، اور اس کو جو ہے نا آپ نے سلانٹ فارم میں بنانا ہے اس طرح سے۔ سواد کے ساتھ کاف کا سرا بنائیں گے، کرو لائن ڈالیں گے مارکر کی نوک کے ساتھ، اور اس کے اوپر آپ نے سات کا سرا بنانا ہے۔ تھوڑا سا اس کو نیچے اس طرح سے لے کر آئیں گے، پھر اس کے بعد جو ہے نا آپ نے دائرہ بنانا ہے، اور دائرہ لائن سے لازمی نیچے اترے گا، اور دائرے کا یہ والا پوائنٹ کمپیریٹیولی اس پوائنٹ سے اوپر آئے گا۔ یہ بھی آپ نے سلانٹ فارم میں ہی لکھنا ہے۔ توئے کے ساتھ لکھنے کے لیے آپ فرسٹ آف آل کاف کا سرا لائن سے اوپر ہی رکھیں گے کاف کے سرے کو، اور مارکر کی نوک سے اس کو اس طرح سے لائن پہ لے آئیں گے، الف بنائیں گے، اس کو بھی لائن سے اوپر ہی رکھیں گے، مارکر سے ٹرن دیں گے، اور اسی لائن پہ جو ہے نا آپ نے پیچھے کی طرف موو کرنا ہے۔ یہاں پر آپ نے ہاف کت کا استعمال کرنا ہے، اور جب آپ ٹرن دیں گے یہاں پر تو آپ نے پڑی رے کا استعمال کرنا ہے اس طرح سے، اور پڑی رے جو ہے نا آپ نے جھٹکے کے ساتھ بنانی ہے۔ این کے ساتھ کاف کا سرا بنایا، یہ وی شیپ آپ نے مارکر کی نوک کے ساتھ بنانی ہے۔ اس کے بعد جو ہے نا آپ نے ایک کروڈ لائن جو ہے نا اس میں ایڈ کرنی ہے، جس کو آپ نے نوک سے شروع کرنا ہے اور پورے کت پہ اس طرح سے ختم کرنا ہے، اس طرح سے۔ پھر نوک سے جو ہے نا آپ نے اس کو اس کی سیدھ میں لے آنا ہے، جیسے اس کی سیدھ میں آئے گا تو آپ نے این کا دائرہ کمپلیٹ کرنا ہے۔ فے کے ساتھ کاف کا سرا بنائیں گے، اور یہ پورا سرا جو ہے نا اس میں ہاف کت کا استعمال ہوتا ہے، جبکہ یہاں سے اور یہاں سے یہ نوک آپ نے اس کو نوک دار بنانا ہے۔ نوک سے اس کو تھوڑا آگے لے کر آئیں گے، اور یہاں پر آپ نے مارکر کی ہاف نپ کے ساتھ یا ہاف کت کے ساتھ جو ہے نا آپ نے فے کا سرا بنانا ہے، جس کو درمیان میں آپ نے ایک کت خالی چھوڑنا ہے۔ فے کا سرا کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ اس کو نوک سے گریجولی پورے کت پہ لے کر آئیں گے اس طرح سے۔ عزیز طلبہ، اس چیز کا خیال رہے کہ
کاف کا سیرا لائن سے اوپر جبکہ فے لائن پر آئے گی. کچھ بچے جو ہے نا کاف بھی ان کا لائن پر ہوتا ہے اس طرح سے اور فے بھی لائن پر ہوتا ہے، تو یہ غلط ہے. تو آپ نے اس طرح سے نہیں کرنا. تو چھوٹے کاف کے ساتھ، چھوٹے فے کے ساتھ کاف کا سیرا بنایا، مارکر کی ہاف ٹپ سے فے کا سیرا بنایا، درمیان سے ایک خط خالی چھوڑا اور اس کے بعد فے کو ہم نے کمپلیٹ کیا اس طرح سے. عزیز طلبہ، آج کے لیے اتنا ہی تھا. امید ہے کہ آپ بہت اچھی طرح سے اس کی پریکٹس کریں گے. ہیو اے نائس ٹائم. اللہ حافظ.